खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशामें, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। कामयाब लोग कामयाब कैसे होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। इस्तांबुल के मस्जिद आया सोफिया में 86 बरस बाद जुमा की अदायगी, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की की आला शख्सियात की शिरकत, हजारों अफराद भी शरीक हुए। तिलावत कुरान पाक से दिल मोहतर, अल्लाह अकबर की सदाएं। इस्तांबुल की मस्जिद आया सोफिया में 86 बरस के बाद नमाज जुमा अदा की गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की की आला शख्सियात ने शिरकत की, हजारों अफराद भी शरीक हुए। तिलावत कुरान पाक से दिल मुअत्तर, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई। ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا۔ تو دوسری جانب وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں کلبھوشن یادو کے خلاف آرڈیننس عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق لائے۔ پاکستان ایک ریاست ہے۔ آئی سی جے کے کہنے پر ہی بھارتی جاسوس کو بھارتی قونصل رسائی دی تھی۔ فروغ نسیم نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، حساس سیکورٹی معاملے سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے آرڈیننس جاری کر کے بھارت کے ہاتھ کاٹ دیے۔ بھارت کی سزا معاف نہیں کی گئی۔ عالمی عدالت کا فیصلہ نہ مانتے تو وہ سلامتی کونسل چلے جاتے۔ کلبھوشن کی سزا ختم ہوتی تو آپ کے ساتھ مل کر احتجاج کرتا۔ آپ کو بتائیں کہ کونسلر رسائی دینے کے حوالے سے آج فروغ نسیم نے کہا ہے کہ وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا کلبھوشن یادو کے خلاف آرڈیننس عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق لائی۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے۔ آئی سی جے کے کہنے پر ہی بھارتی جاسوس کو بھارتی قونصلر تک رسائی دی گئی ہے۔ فروغ نسیم نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حساس سیکورٹی معاملات میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے آرڈیننس جاری کر کے بھارت کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں۔ بھارتی جاسوس کی سزا معاف نہیں کی گئی۔ عالمی عدالت نے فیصلہ نہ مانتے تو وہ قومی سلامتی کونسل چلے جاتے۔ کلبھوشن کی سزا ختم ہوتی تو آپ کے ساتھ مل کر احتجاج کرتا۔ آپ کو براہ راست مناظر دکھاتے ہیں استنبول کی آیا صوفیہ مسجد میں نماز۔ والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد على نبينا صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد۔
ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں استنبول میں 86 سال بعد مسجد آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے روح پرور مناظر ہم آپ کے ساتھ براہ راست شیئر کر رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر اعلیٰ ترکی کی شخصیات۔ آپ کو بتائیں کہ آیا صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے۔ ترک صدر کے ہمراہ سینکڑوں افراد اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ آیا صوفیہ مسجد میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے تلاوت قرآن پاک بھی کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے۔ آیا صوفیہ کو سن 537 میں بازنطینی شہنشاہ کے دور میں بطور چرچ تعمیر کیا گیا اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں فتح کرنے کے بعد اس چرچ کو مسجد کا درجہ دیا گیا۔ آج اس کے بعد جب کمال اتاتürk ترک آیا اس نے اس مسجد کو درجہ دے دیا اور اس کے بعد مسجد کا درجہ ختم کر دیا۔ آج 84 سال بعد دوبارہ اسے مسجد کا درجہ دیا گیا اور نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے۔ آیا صوفیہ مسجد میں نماز سے پہلے خطبے کی اذان دی گئی، خطبہ دیا گیا اور نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد صدر اردوان نے آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پر دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا۔ چند روز قبل ترک عدالت نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے بعد مصطفیٰ کمال اتاتürk نے اسے میوزیم میں بدل دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے آنے کے بعد آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا تھا اور آپ کو بتائیں کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مصطفیٰ کمال اتاتürk نے اسے میوزیم میں بدل دیا تھا اور اب دوبارہ 84 سال کے بعد اس کو مسجد کا درجہ دیا گیا ہے اور رجب طیب اردوان بھی مسجد میں موجود ہیں۔ نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے۔ ترک صدر کے ہمراہ سینکڑوں افراد آج اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مصطفیٰ کمال اتاتürk نے اسے میوزیم میں بدل دیا تھا اور اس فیصلے کو ترکی کی عدالت نے نلیفائی کیا اور اس کو دوبارہ مسجد کا درجہ دیا اور آج اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سمیت سینکڑوں افراد نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ چند روز قبل ترک عدالت نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ دیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد صدر اردوان نے آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پر دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا اور آج آیا صوفیہ میں نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان بھی مسجد میں نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں جبکہ سینکڑوں افراد نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں۔ ترک صدر سمیت اہم سیاسی شخصیات بھی آیا صوفیہ میں نماز جمعہ کے لیے موجود ہیں۔ روح پرور منظر آپ دیکھ رہے ہیں، نماز جمعہ کی ادائیگی جاری ہے، اس سے پہلے اذان بھی دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ترک صدر بھی وہاں پر موجود ہیں اور اہم شخصیات بھی وہاں پر موجود ہیں۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ ٹی وی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں روح پرور منظر ہیں ترکی میں، جہاں پر 84 سال کے بعد دوبارہ سے مسجد کا درجہ دے کر آیا صوفیہ کو دوبارہ سے کھول دیا گیا ہے۔ وہاں پر ترک صدر موجود ہیں، عام سیاسی شخصیات بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آیا صوفیہ مسجد میں موجود ہیں۔ اذان بھی دی گئی ہے اور اس کے بعد اب نماز جمعہ کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ روح پرور مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سمیت اہم سیاسی شخصیات بھی آیا صوفیہ میں موجود ہیں اور نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد صدر اردوان نے آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پر دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چند روز قبل ترک عدالت نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مصطفیٰ کمال اتاتürk نے اسے میوزیم میں بدل دیا تھا۔ İlahi ahir ve akibetleri hayrola. Hanedan-ı Ehl-i Beyt, Ali Ezvac-ı Tahirat, Cihari Yari Güzin, Ashab-ı Resul-i Rabbil Alemin, Seyyid-il Müezzinin, Bilal-i Habeşi ve Abdullah İbni Ümmi Mektum radıyallahu anhum ecmaîn hazretlerinin ervahı için, sahibul hayrat vel hasenat, cennet mekan, Ebul Fethi vel Megazi,
İstanbul'umuzun Fatihi Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin ve diğer Salatin-i Osmaniye'nin ervahı için bu cami-i şeriften güzeran eyleyen eyyime-i hutaba, müezzinin, kayyumin ve cemaatinden ahirete irtihal edenlerin bil cümlesinin ervahı için hasreten Ayasofya Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına vesile olan maddi ve manevi emekleri sebkat eden براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں آیا صوفیہ مسجد میں ترک صدر رجب طیب اردوان تلاوت قرآن پاک بھی انہوں نے کی ہے اور اب نماز جمعہ بھی ادا کی جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی اذان دی گئی ہے. ترک صدر کے ہمراہ سینکڑوں افراد آج اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں. آیا صوفیہ مسجد میں ترک صدر نے تلاوت قرآن پاک بھی کی. اسی کے ساتھ خبروں